بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین جانتے ہیں کہ میں کسی ایک شعبے کو لیتا ہوں اور اس شعبے پر پھر ایک تفصیلی گفتگو ہوتی ہے۔ آج کل جو شعبہ چل رہا ہے اس کا نام ہے شرک فی التوسل، کہ وسیلہ شرک ہوتا ہے اور وہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ شعبہ ہے اور اس کے ازالے کی میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ان دروس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زوات کا وسیلہ اسی طرح اپنی دعاؤں میں کرنا جائز ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء سے دعا کرنی جائز ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ وسیلہ کے ساتھ دعا کرنی جائز ہے۔ اسی طرح انبیاء اور صالحین کی ذات سے کے ساتھ دعا کرنی بھی جائز ہے، ان کی جاہ، ان کی ولایت، ان کی نبوت، ان کی شہادت کے وسیلے سے۔ وہ در حقیقت جو ان کی ذات کا وسیلہ ہوتا ہے وہ ان کے مقام و مرتبہ اور اس رحمت کا وسیلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی ہوتی ہے۔ یہ لیکن اگر یہاں تک کی بات ہوتی کو کہہ دیتا کہ یہ بات درست نہیں ہے تو شاید ہمیں اس پر اتنی طویل گفتگو نہ کرنی پڑتی، لیکن وہ فتووں کی بشاڑ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ بہت آگے تک بات چلی جاتی ہے کہ وسیلہ جو ذات کا مانتے ہیں وہ فلاں فلاں ہے، اس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ تو آج بھی ذات کے حوالے سے کہ ذات کا وسیلہ جائز ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند مزید دلائل جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں کہ ذات کا وسیلہ کس طرح سے درست ہے اور اس کے اوپر دلائل کیا ہیں۔ تو میں بلا تمہید پچھلی باری وہ 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی تھی، اس میں 2 تو ہو گئی، لیکن تیسری بات ایک اور تھی وہ رہ گیا، میں اس کو نہیں دہرا رہا، کسی اگلے درس میں اس کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ۔ آج میں ڈائریکٹلی اسٹریٹ اوے ذات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے وسیلے سے دعا جائز ہے۔ سب سے پہلی دلیل جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میں کتاب جو پڑھ رہا ہوں، جس کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے مختصر سیرت الرسول، مختصر سیرت الرسول۔ یہ لکھی ہے شیخ ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی کی، ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی کی۔ اصل میں مختصر سیرت الرسول کے نام سے 2 کتابیں ہیں، ایک شیخ نجدی نے خود لکھی ہے اور ایک ان کے بیٹے نے لکھی ہے۔ تو جو ان کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے میں اس کتاب سے اس وقت حوالہ پڑھ رہا ہوں، اگرچہ اس کا کچھ حصہ امام بخاری کے اندر بھی ذکر کیا ہے اور وہ بھی میں سیپریٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کروں گا۔ جو شیخ نجدی کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے مختصر سیرت الرسول، اس کا جو باب ہے اس کا باب کا انہوں نے نام رکھا ہے الاستسقاء بہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو طفل، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بارش کا طلب کرنا جب وہ چھوٹے تھے، وہ بچے تھے، طفل تھے، بہت ہی چھوٹی عمر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جو یہ ٹائٹل ہے، یہ جو باب کا نام ہے، اس سے اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے میں دوبارہ آپ کے سامنے اس کو لاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ الاستسقاء بہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بارش طلب کی جاتی تھی، بارش طلب کرنا اور بارش طلب کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے وسیلے سے جب وہ چھوٹے تھے، جب وہ بچے تھے۔ یہاں سے یہ سب باتیں کلیئر ہو گئیں کہ اب جس وسیلے کی وہ روایت بیان کرنے والے ہیں، اس سے مراد نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ ہے جبکہ وہ جائز ہے اور درست ہے اور اعلیٰ ہے، وہ نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ ہے، نہ عمل صالح، نہ ایمان کی بات نہیں، وہ ذات مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب حضور علیہ السلام چھوٹے تھے۔
جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا اس وقت لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں کہ آپ دعا کریں، تو حافظ ابن تیمیہ اور علامہ البانی، شیخ بن باز، یہ سب لوگ احباب جو ہیں جو وسیلے کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے آپ سے دعائیں کرائیں، تو دعا کا وسیلہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ دعا فرما دیں اور اللہ قبول فرما دے، وہ تو دعا کا وسیلہ ہے، وہ ذات کا وسیلہ نہیں ہے۔ اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں دعا کے وسیلے کی بات نہیں ہو رہی، اس میں ذات مصطفیٰ کے وسیلے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ذات کے وسیلے کا انکار ہے، اس لیے میں ذات کی بات کر رہا ہوں۔ آگے جو وہ مختصر سیرت الرسول کے اندر ابن شیخ نجدی نے جو واقعہ بیان کیا ہے، وہ واقعہ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے زمانہ میں مکہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو لوگوں نے کیا کیا کہ جو مشرکین تھے وہ لات کے پاس گئے، عزا کے پاس گئے، منات کے پاس گئے۔ یہاں ایک میں جملہ کہہ دوں چلتے چلتے، یہ لات، منات اور عزا یہ سارے عورتوں کے نام ہے، اور قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ لات منات عورتیں جن کے وہ بت بنے ہوئے تھے، جن کی شکلوں کے بت بنائے گئے تھے، وہ چڑیلوں کی شکلوں کے بت بنائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو وہ جن عورتوں چڑیلوں کی پوجا کرتے تھے، لات منات اور عزا اور دوسر جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے، وہ سارے مشرک ان کے پاس چلے گئے کہ آپ ہمیں بارش دیں، تو وہ بارش ان سے طلب کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن بارش نہ ہوئی۔ جب بارش نہ ہوئی تو وہ کہنے لگے چلیں ابو طالب کے گھر میں چلتے ہیں۔ تو جب وہ ابو طالب کے گھر میں، حضرت ابو طالب کے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، ہم نے اپنا ٹل لگا لیا ہے، ہم نے اپنا زور لگا لیا ہے، ہمارے لات منات عزا وہ چڑیلیں، یہ چڑیلیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ تو خدا کہتے تھے ان کو، کہ ہم نے ان کے آگے کہا ہے وہ کچھ نہیں ہو سکا، تو اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ جو تیرے گھر میں ہیرا ہے اب تو کچھ کر، ہم اس کو دیکھ کر تیرے گھر میں آ گئے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کیا کیا، وہ نہ لات کی طرف گئے، نہ منات کی طرف گئے، نہ عزا کی طرف گئے، انہوں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا۔ یہ ابن شیخ نجدی مختصر سیرت الرسول میں لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ذات کا وسیلہ کیسے بنتا ہے۔ کہتے ہیں جی ذات کا وسیلہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، یہ گھر میں آپ کے ہے، گھر میں وسیلہ ذات کا بیان کیا گیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ نظر نہ آئے۔ وہ حضور کو ساتھ لائے اور لا کر انہوں نے کعبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کو، بیک مبارک کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور حضور علیہ السلام کی انگلی کو کھڑا کیا، ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب حضور وَهُوَ طِفْلٌ، بچے ہیں۔ پھر میں اس باب کا ذکر کر دیتا ہوں دوبارہ، الاستسقاء بہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ طِفْلٌ، تاکہ کوئی یہ کہے نا کہ جی وہ تو اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے، جی وہ تو دعا کی تھی۔ اب وہ بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک کو ہلایا آسمان کی طرف۔ جب انگلی مبارک کا ہلنا تھا تو بادل جو تھے وہ آ گئے، اور مکہ کے اوپر اتنی بارش ہوئی کہ وہ جتنا قحط تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب جب بارش ہو گئی تو وہ ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے بارش ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کیا گیا تھا، اور آپ کی عمر مبارک ابھی کم تھی۔ تو جب وہ بارش ہو گئی، یہاں تک تو تھا جو مختصر سیرت الرسول کے اندر لکھا ہے، اور جو آگے واقعہ ہے وہ بھی انہوں نے خود لکھا ہے مختصر سیرت الرسول کے اندر، مگر وہ واقعہ جو اگلی بات ہے، اس واقعہ کا ذکر امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر باب الاستسقاء میں لکھا ہے، اور کتاب الاستسقاء میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ یوں ہے کہ ابو طالب جو تھے، انہوں نے جب بارش حضور کے وسیلے سے ہو گئی، حضور کے وسیلے سے بارش مل گئی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے اپنے بھتیجے کی شان میں جو اشعار کہے، وہ امام بخاری نے ان اشعار کو لکھا جو حضور کے وسیلے سے دعا ہوئی، بارش ہوئی۔ اب ابو طالب لکھتے ہیں، یہ ایک
میں نے ابھی نہیں دیکھا، میرے پاس وہ کتاب نہیں آئی، یہ میرے بعض دوست بتا رہے تھے کہ حضرت ابو طالب نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک پورا قصیدہ لکھا ہے، وہ لام کی پٹی کے ساتھ ہے، اور وہ قصیدہ لامیہ اس کو کہتے ہیں، اور وہ چھپ گیا ہے، لیکن میں نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا، لیکن جو اس کا حصہ اس قصیدے کا امام بخاری نے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ ابو طالب کہتے ہیں وسیلے سے بارش ہونے کے بعد وہ فرماتے ہیں وَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ یہ تو وہ خوبصورت چہرے والا ہے، یہ تو وہ خوبصورت چہرے والے ہیں، یہ کب کہہ رہے ہیں؟ الاستسقاء بہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو طفل۔ شیخ نجدی کہتے ہیں یہ جو امام بخاری نے شعر لکھے ہیں یہ اس وقت شعر کہے تھے جب مصطفیٰ بھی چھوٹے تھے اور ان کے وسیلے سے بارش ہو گئی تھی۔ تو امام بخاری کہتے ہیں وہ خوبصورت چہرے والے، وَأَبْيَضُ وہ چمکتے چہرے والے، وہ چاند کے چہرے والے، تو وہ ہے ایسا خوبصورت تو آپ کا تمہارا چہرہ ہے کہ اس چہرے کے وسیلے سے تو بارش نازل ہو جاتی ہے، اس خوبصورت چہرے کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، اور جب اس خوبصورت چہرے کا وسیلہ دیا جاتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سمان الیتام عصمۃ للارامل، اور آپ تو یتیموں کے ملجا و ماوا ہیں، اور بیواؤں کے اور غرباء کے، اور جن کا کوئی، ایک میں ترجمہ اپنی طرف سے کر دیتا ہوں کہ جن کا کوئی نہیں ان کے آپ ہیں، یہ معنی ہے سمان الیتامہ عصمۃ للارامل۔ اب جب امام بخاری اس واقعہ کو لکھ رہے تھے، جب انہوں نے لکھا ہوگا، اس بات کو لکھا تھا، تو وہ بے وجہ ہی کہ آپ کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی ہے اور ہو جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، اے خوبصورت چہرے والے، تو ان کے سامنے یہ سارا منظر اور سارا واقعہ تھا، اسی واقعہ کے اوپر انہوں نے لکھا، تو اس سے امام بخاری کے خود اپنے عقیدے کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ آگے جا کر امام بخاری نے دوسرے باب میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق مصطفیٰ تھے، سب سے حبا عاشق مصطفیٰ تھے، تو وہ فرماتے ہیں یتمثل بشعر ابی طالب، وہ کوئی بات ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ شعر ابو طالب کے ہیں، ذرا ان شعروں کو پڑھو، تو حضرت عبداللہ بن عمر گنگنایا کرتے تھے، جیسے کل اب آدمی اکیلا جا رہا ہو نا کبھی کبھی تو وہ گنگناتا ہے، کوئی اشعار پڑھتا ہے، تو عبداللہ بن عمر ان کو گنگنایا کرتے تھے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے۔ یہاں تک تو تھا امام بخاری کی بات۔ اب آگے ایک اور بات، آگے امام بخاری باب الاستسقاء فی المسجد الجامع اور وہ لائے ہیں، یہ ایک اور واقعہ امام بخاری نے لکھا ہے، اور جب یہ میں پہلے پڑھتا تھا تو جب بخاری کو دیکھتا تھا تو امام بخاری اس روایت کو جو میں آگے بیان کرنے والا ہوں وہ بار بار انہوں نے بار کیا ہے، درجنوں بار اس کو ایک ہی جگہ لائے ہیں۔ تو پہلے میں سمجھتا تھا، اب بھی میری سمجھ کون سی بڑھ گئی ہے، اب بھی اتنی ہے، لیکن کچھ الحمدللہ کچھ اسٹیبلش ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بات تو ایک ہی ہے، تو امام بخاری بار ایک ہی بات کو کیوں لکھتے چلے جا رہے ہیں؟ تو میں سوچتا تھا شاید یہ کاتب نے ایسا کر دیا ہوگا یا کیا، میں بچپن میں ایسا سوچا کرتا تھا، اس وقت یہ ابھی سمجھ بات نہیں آئی تھی۔ اب جو بات ہے وہ تفصیل ہے، اس میں اس کا سمرائز کر کے 1-1.5 منٹ میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یوں ہے جو اس کو امام بخاری نے بار لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو مدینے میں قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیں، تو حضور نے دعا فرمائی اور وہ بارش ہونے لگی۔ تو جمعے کے دن بارش شروع ہوئی تو حضور گھر میں چلے گئے، تو وہ بارش ہوتی رہی، ہفتہ ہی ہوتا رہا، بارش رکتی ہی نہیں۔ یہ میں اپنا جملہ کہہ رہا ہوں، امام بخاری کا نہیں ہے، کہ وہ بادل آ گئے اور وہ برستے رہے۔ وہ اب بادل کیسے تھمے، وہ بارش کیسے رکے کہ بادل خود تو آئے نہیں تھے، آج کسی نے بلایا تھا اور وہ بلا کر خود گھر چلے گئے، جب تک وہ اب اجازت بادلوں کو واپس جانے کی نہ دیں وہ بادل واپس کیسے چلے جائیں۔ یہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میرا جملہ ہے۔
یہ وجدانی بات ہے، باقی ساری امام بخاری نے اس کا ذکر کیا۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں ہفتہ پر بارش ہوتی رہی، تو وہ بارش ہو گئی جب حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ اب امام بخاری نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب مجھے بات سمجھ آنے لگی ہے کہ اس میں شان مصطفیٰ کا ذکر ہے، اس میں عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ گویا یوں لگتا ہے کہ امام بخاری اس روایت پر عاشق ہو گئے اور انہوں نے مختلف ابواب بنائے اور ہر باب کے نیچے بار بار اسی حدیث کا ذکر کرتے چلے گئے۔ تو یہ عشق مصطفیٰ جو تھا امام بخاری کا، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جب وہ بارش ہو گئی، اب امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ شعر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آگے حافظ ابن حجر اسقلانی کا بیان ہے، وہ میں کرتا ہوں، جنہوں نے اس کی شرح میں لکھا کہ جب بارش ہو گئی آپ نے ہاتھ اٹھائے، بادل آ گئے، برسنے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوش ہوئے، حافظ ابن حجر اسقلانی لیتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چمک اٹھا اس بارش ہونے کی وجہ سے، جو آپ کی دعا سے بارش ہوئی تھی۔ جب بارش آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا تو مسجد سے باہر نکلے اللہ اکبر، تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے آج جو مجھے ابو طالب کے وہ اشعار سنائے جو اس نے اس وقت کہے تھے جب میں چھوٹا تھا، تو جب میری وجہ سے بارش ہوئی تھی، اگر آج ابو طالب ہوتے تو آج بھی بارش ہوئی تو ابو طالب، حضرت ابو طالب اس منظر کو دیکھ کر وہ کھل اٹھتے اور وہ خوش ہو جاتے۔ کون ہے جو آج مجھے ابو طالب کے ان اشعار کو سنائے؟ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کے لختے جگر ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کے آپ کو وہ شعر پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آج یاد تازہ ہو جائے، اس وقت بھی بارش آپ کی وجہ سے ہوئی تھی، آج بھی بارش آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باب الاستسقاء فی المسجد الجامع اور کتاب الاستسقاء کی تفسیر میں، شرح میں، حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام عینی نے اس کے اوپر لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے، وہی جو میں پہلے پڑھ آیا ہوں، حضرت ابو طالب کے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ اتنے خوبصورت چہرے والے کہ جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے اور بارش ہو جاتی ہے، اور یہ تو وہ ہیں جن کا کوئی نہ ہو، مصطفیٰ ان کے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اشعار پڑھ کر بتائے۔ امام عینی کہتے ہیں اس میں حضرت ابو طالب کی مدح ہے، ان کی تعریف ہے۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ اشعار کہے۔ اب جو علامہ عینی نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے بخاری کی شرح میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ثمار الیتامہ جو انہوں نے کہا جس کا کوئی نہیں، یتیموں کے ہیں آپ مدد کرنے والے، فریاد رس یتیموں کے ہیں، بیواؤں کے ہیں، غریبوں کے ہیں، جن کا کوئی نہیں ان کے آپ ہیں۔ یہ شعر جب ابو طالب نے کہے تھے اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 یا 3 سال تھی، ابھی تو وہ یتیموں کے ملجا و ماوا بنے نہیں تھے، ابھی تو وہ فریاد رس کسی کے بنے نہیں تھے، ابھی تو بیواؤں کی انہوں نے مدد کی نہیں تھی۔ ابو طالب کو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ تو وہ اشارہ یہ علامہ نہیں کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جو 40 سال بعد جا کر لوگوں کے سامنے بات آنے والی تھی وہ کسی طریقے سے ابو طالب کے سامنے پہلے آ چکی تھی۔ تو اس میں حضرت ابو طالب کی شان اور حضرت ابو طالب کی مدح ہے۔ تو بعد میں ابھی واپس اس طرف لاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرنا اور اس دعا کا قبول ہو جانا، یہ امام بخاری سے اور شیخ نجدی سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور کے وسیلے سے، حضور کی ذات سے یہ جو ہے وہ دعا کرنی ان کے وسیلے سے یہ جائز ہے۔ بڑے سالوں کی بات ہے، تقریباً کوئی 12-13 سال کی بات ہے ہوگی میرا خیال۔ پاکستان کے اندر ایک ضلع ہے، اس کا نام ہے ضلع جنگ۔ یہ پاکستان والوں کے لیے میں بات نہیں کر رہا کہ لوگ کو یہ کہیں گے، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے کہ پاکستان میں ایک ضلع کا نام جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ نور ٹی وی صرف پاکستان میں نہیں جاتا کہ وہ کوئی پاکستان والے کہیں جی ہم تو جنگ کو جانتے ہیں، یہ دنیا بھر میں جاتا ہے، یہ دنیا کے 160 ممالک میں جاتا ہے، اور لوگوں کو کیا پتہ جنگ بیچارہ کیا ہے۔ تو جنگ ایک ضلع کا نام ہے، پاکستان کے اندر ضلع ہے۔ 10-12 سال کی بات ہے، وہاں ایک کانفرنس ہوئی
اور اس کانفرنس کا نام تھا کفر ابو طالب، کہ ابو طالب کا ہم نے کفر ثابت کرنا ہے۔ علماء کی آراء اس میں مختلف ہیں، ہمارا ذاتی رجحان حضرت ابو طالب کے بارے میں وہی ہے جو علماء اہل سنت کا ہے، کہ حضرت ابو طالب جو تھے ان کا ایمان کی طرف، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، اگرچہ ظاہر روایات اس کا ساتھ نہیں دیتی مگر دوسری روایات اس کا ساتھ بھی دیتی، میں اس بات کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس بحث فرمائی، اور امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے شیخ حضرت شیخ دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی نے ایمان ابو طالب کے اوپر کتاب لکھی، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی کفر ابو طالب کی، کانفرنس کرائی کفر ابو طالب پر۔ تو ان دنوں میں ایک بڑے خارجی عالم تھے، وہ یہاں انگلینڈ میں آئے ہوئے تھے، تو میں ساؤتھ ہال میں گیا کسی اپنے کام کے لیے، تو وہ ایک ریسٹورنٹ میں ان کا کوئی عشائیہ چل رہا تھا، تو میں بھی اس میں چلا گیا، تو میں نے ان سے السلام علیکم لی، ان کے ماننے والے کچھ بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ آپ بھی اس کانفرنس میں تھے اور کفر ابو طالب پر کانفرنس ہوئی ہے، تو یہ آپ نے اس کی کیا ضرورت ہے کہ ابو طالب کا کفر ثابت کیا جاتا؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ابو طالب جو ہے نا، ان کا کفر کرنا، اس کو ثابت کرنا یہ بہت ضروری ہے، ان کے اشعار نے لوگوں کو شرک کی طرف لگا دیا ہے، اس کی باتیں بھی شرکیاں تھیں، اس کی ذات بھی مشرکہ تھی، اس لیے ہمارے اوپر جو ضروری ہے۔ تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو اس وقت سے حضرت ابو طالب کے ساتھ مجھے زیادہ عقیدت ہو گئی کہ لوگ ابو طالب کو جو ان کا زیادہ کفر، اس طبقہ جو خوارج ہیں وہ زیادہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وسیلے کی راہ بتاتے ہیں۔ ان کے شعر ہیں وَبِيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، انہوں نے کہا ہے کہ اے خوبصورت چہرے والے، تمہارے چہرے کے وسیلے سے تو بارش طلب کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر یہ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ بھی بات میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی مخالفت کا، کہ وہ وسیلے کی راہ بتلاتے ہیں اور اس کے اوپر کانفرنسز ہوتی ہیں۔ اچھا، اب میں دوسرا اس کا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوسری دلیل۔ یہ دو باتیں میں کوشش کرتا ہوں یہ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ ذات کا وسیلہ نہیں ہے۔ اب آگے چلیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرما تھے، اور بہت سے لوگ آپ پر ایمان لائے، ان کو شرف صحابیت ملا، لوگ آپ کے پاس آتے، آپ سے دعائیں کراتے، آپ پر ایمان لاتے، یہ سارے باتیں ہوتی۔ انہی دنوں میں حضرت عثمان بن حنیف ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے اس کو بہت سے محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے قاعدہ جلیلہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اپنے فتاویٰ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، علامہ البانی نے اس کا ذکر کیا اور اس کو جید کہا ہے، علامہ شوکانی نے اس کا تحفۃ الذاکرین میں ذکر کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ نے، امام ترمذی نے، تمام محدثین نے اس کے اوپر اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس روایت کے اوپر بعد میں حافظ ابن تیمیہ اور البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، مگر جو اس کے اوپر اعتراض کیے ہیں وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو روایت سناتا ہوں۔ اور علامہ ذہبی نے مستدرک کے حاشیے میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اس کا خلاصہ جو روایت کا ہے وہ یہ ہے، عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک نبینہ آدمی آیا۔ اس حدیث کو حدیث العامہ کے نام سے دنیا محدثین جانتے ہیں۔ وہ نبینہ آیا تو اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے مسجد میں آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، کرم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری جو بصارت ہے اس کو لٹا دے اور مجھے آنکھیں مل جائیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اب یہ مسند احمد میں بھی روایت آئی ہے تو میں اس کو ملا کر بیان کر رہا ہوں، مختلف ٹکڑوں کے ساتھ جو ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے ایک دعا بتا دیتا ہوں، اگر وہ تو دعا کر لے تو تیری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ یہ تمام محدثین اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ وَصَحَّحَهُ ابن خزیمہ، قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے کہا لوگوں شک نہ کرنا، یہ روایت پکی ہے۔ اور ویسے اس کو جید البانی نے بھی کہا، اس کے ضعف کی طرف نہ البانی نے اشارہ کیا ہے اور نہ ہی ابن تیمیہ نے کیا ہے۔ اب وہ جو حضور علیہ السلام نے ان کو دعا سکھائی وہ یہ تھی، حضور نے فرمایا تو وضو کر، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر، اور اس کے بعد یوں دعا کر
अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी रिवायत में है मुहम्मदिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अतशफ़्फ़अु बिका फ़ी रद्दि बसरी अल्लाहुम्मा शफ़ी नबिय्यका फ़ी। वो दुआ की कि या रब्बल आलमीन, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, तेरी तरफ रागिब होता हूँ, रजू करता हूँ तेरी तरफ। किस तरह से रजू करता हूँ? बेनबी ये रहमा, जो तेरे रहमत लिल आलमीन नबी हैं ना, जिनको तूने रहमत लिल आलमीन बनाया है, बेनबी ये का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर अलैहि सलाम उनको दुआ यूँ बतला रहे हैं कि तू ये कह, अगर सारी रवायतों किसी में आता है बेनबी रहमा, किसी में आता है बेनबी का, तो वो सारी रवायतों को अगर मिलाएं तो यूँ माना बनता है कि हुजूर अलैहि सलाम उसको बता रहे हैं कि जब तू दुआ करे तो यूँ दुआ कर कि या अल्लाह, मैं तेरी तरफ हाजिर हुआ हूँ तेरे नबी के वसीले से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिनको तूने कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन बना कर भेजा है, और उनकी मैं शफात चाहता हूँ, और या रब्बल आलमीन उनकी इस बताई हुई दुआ को मेरे हक़ में कबूल फरमा ले, और मेरी रद्द बसरी और मेरी आँखों का नूर जो है मुझे अता फरमा दे। तो उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सिखलाई हुई दुआ को जब उन्होंने किया, वुज़ू किया, 2 नफल पढ़े और दुआ की, तो वो हमारी महफिल में, हम उसी में बैठे हुए थे मस्जिद में, वो हमारे पास आए तो हमने उनको देखा कि वो कभी नबीना ही न थे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ की, अल्लाह ने उनकी नज़र को लुटा दिया। आगे चलने से पहले मैं तमाम अहबाब नाज़रीन जो है उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस दुआ को ज़रा देखें और फिर ये सोचें कि ये हुजूर की ज़ात के वसीले से दुआ नहीं बनती, बेनबी का, बेनबी रहमत लिल आलमीन, और ख़ुद हुजूर सिखला रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मेरे वसीले से दुआ कर। अगर ज़ात के वसीले से दुआ करना कुफर था, वो शिरक था, और अगर बंदा इससे जहन्नमी होता है, तो वो जो आमा आदमी था, जो सहाबी थे उस्मान बिन हुनैफ, क्या उन पे जहन्नम का फतवा जाएगा? ना उस बिल्ला, और बताने वाले के ऊपर जाएगा अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम कि उन्होंने ये दुआ क्यों बताई। तो इसका माना ये निकला कि वसीले से दुआ करना, हुजूर की ज़ात के वसीले से दुआ करना जायज़ ही नहीं, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ये दुआ सिखलाई है, और सहाबी ने इस दुआ को खुद किया है, और उनकी मुराद पूरी हो गई। हम जब हुजूर के वसीले से दुआ करते हैं तो इसी उम्मीद पर करते हैं कि या अल्लाह, वो जो नबी रहमत लिल आलमीन हैं, जिनके वसीले से दुआ करने का तेरे नबी, तेरे महबूब ने खुद हुक्म दिया था, जैसे तूने उस आमा जो नबीना बंदा था उसकी हाजत को पूरा कर दिया, उन्होंने तेरे नबी के वसीले से दुआ की थी, मौला तो हमारी मुश्किलों को भी आसान कर, हम भी तेरे पास उसी रहमत लिल आलमीन की ज़ात का वसीला लेकर आए हैं। हम तो ये करते हैं और बताने वाले कहते हैं नहीं, तुमने शिरक कर दिया। ये शिरक नहीं है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। शिरक की तो समझ ही नहीं लोगों को। इंशाअल्लाह ये वसीले का मौजू ख़त्म करने के बाद क्या और अम्बिया और सालिहीन की कबूर जो है वो हुसूल रहमत का ज़रिया है या शिरक का ज़रिया है, ये मैं टॉपिक बयान करने वाला हूँ। फिर मैं हकीकत शिरक पर आता हूँ, फिर इंशाअल्लाह उस पर मुफस्सल बात होगी अल्लाह ताला की तौफीक से। तो इससे वसीले का जवाज़ मिल गया। अब जो मुहद्दिसीन हैं, इमाम तिरमिज़ी हैं, इमाम इब्ने माजा हैं। इमाम इब्ने माजा ने और तोहफ़तुज़ ज़ाकिरीन में काज़ी शौकानी ने, ये ज़रा बड़े आदमी हैं इसलिए मैं इनका ज़्यादा जिक्र करता हूँ, इनकी बात मान ली जाती है अमूमन, वरना अगर हम कोई हदीस पेश करें तो कहते हैं जी कि ये तो ज़ईफ़ हो गई, इसका रावी जो था वो तो ज़रा लंगड़ा कर चलता था, उसकी तो एक आंख में दर्द रहता था, उसके तो सर में दर्द रहता था, उसका तो वाफ़ज़ा तब्दील हो गया था, वो तगैयर हो गया था, ये देखें मिज़ान में है, ये तहज़ीब में है। तो वो उनके लंगड़ापन, उन बेचारों की वो सेहती और उनके हाफ़ज़े की बीमारियों को सामने लाया जाता है। लेकिन जब ये हो जाए ना कि काजी शौकानी ने यह कहा, इब्ने कसीर ने कहा, इब्ने तैमिया ने, अलबानी ने कहा, तो हम ज़रा उन बातों से बच जाते हैं, इसलिए मैं इनका हवाला देता हूँ। तो काजी शौकानी ने कहा है कि वह सहाहू इब्ने खुज़ैमा और तिरमिज़ी, उन्होंने कहा यह हदीस सही है। आगे
اور انہوں نے قاضی شوکانی نے اس کا جو باب باندھا ہے وہ باندھا ہے صلاۃ حاجہ، امام ابن ماجہ نے بھی باندھا ہے، ترمذی نے بھی باندھا ہے۔ اس باب کا نام لکھتے ہیں وہ صلاۃ الحاجہ، اس کا نام ہے حاجت والی نماز۔ اگر کوئی بندے کے اوپر حاجت آ جائے تو وہ یہ نماز پڑھے۔ اب جب ہم قاضی شوکانی کی کتاب تحفۃ الذاکرین کو دیکھ کر یہ نماز پڑھیں گے، اس کے اندر یہ طریقہ لکھا ہے کہ کسی کو یہ حاجت پیش آ جائے تو وہ وضو کرے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرے جیسے حدیث العامہ میں ذکر ہے۔ پھر انہوں نے آگے اس دعا کا ذکر کیا۔ اب جب ہم دعا کریں گے تو کیا ہم ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جو ابھی گروئنگ اپ ہوتے ہیں، وہ عالم نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھلا کس کا وسیلہ، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ آگے چل کر بات آئے گی، لیکن جو نہ ماننے والے ہیں وہ حیات اور وفات کا فرق نہیں کرتے، وہ مطلقاً ذات کا فرق کرتے ہیں کہ ذات کا وسیلہ نہ حیات میں جائز ہے نہ وفات کے بعد جائز ہے، لیکن وہ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ ذات وفات کا، حیات کا اور وفات کا ذرا فرق کر دیتے ہیں۔ تو میں اس کنسیپٹ کو بھی کلیئر کر رہا ہوں کہ جب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے ظاہراً تشریف لے جا چکے ہیں، اب جب ہم نماز پڑھ کے یہ دعا کریں گے تو وفات کے بعد ہی تو دعا کر رہے ہیں، اور وہ محدثین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ذات کا وسیلہ جو ہے وہ پیش کریں۔ تو جیسے انہوں نے وسیلہ ذات کا پیش کیا تھا، اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اس وسیلے کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مرادوں کو پورا فرماتی ہے، اور ہمیں امید لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وسیلے سے دعا قبول فرماتی ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے ذات کے وسیلے پر دو روایتیں پیش کی ہیں، ایک شیخ نجدی کی اور دوسرے محدثین کی، اور امام بخاری نے اس سے استشہاد کیا ہے، اور امام بخاری نے اس کا ذکر کیا اور بار بار بخاری کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب ہم جب بخاری کا نام لیتے ہیں نا، تو کبھی کل میں انٹرنیٹ پر ایک دلچسپ عالم دین جدہ سے تھے، وہ ان کی تقریر سن رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بخاری کا نام لیتے ہیں نا تو یہ بخاری انہوں نے سامنے رکھی ہوتی ہیں تو اپنے کچھ ورقے اندر رکھے ہوتے ہیں اور ان ورقوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بخاری میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب ہم کیا ضمانتیں دیں اور کیا گارنٹیاں دیں، کیسے کہیں کہ ہم جی لاکھ پاؤنڈ دے دیں گے اگر بخاری میں نہ ہو؟ یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ بخاری میں ایک جگہ نہیں، اس کے کئی باب ہیں جو امام بخاری نے اس مسئلے کے اوپر باندھے ہیں، اور جو ان اشعار کا انہوں نے امام بخاری نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو حدیث العامہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس میں بھی ذات کا وسیلہ ہے، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کا بچپن مبارک تھا اس وقت جو تھا وہ بھی اس وقت ذات کا وسیلہ تھا۔ اگر کسی نے ماننا ہو تو اس کے لیے تو ایک بات ہی کافی ہے، صاحب الفاظ کو تو دفتر سے بھی سہری نہیں، اور صاحب معنی کو تو ایک لفظ ہی کافی ہو گیا۔ ان دو دلیلوں کے بعد ذات کا وسیلہ مان لینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے نہ ماننا ہو تو وہ اس کی مرضی رہ گئی، اس کو ہمارا کام منانا نہیں ہے، صرف سنانا ہے۔ اور جب ایک بات بھی ہوتی کسی کو ٹچ کر جاتی ہے تو وہ بات کو مان لیتا ہے۔ اس کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں آگے چلنے سے پہلے۔ وہ جو روایت حدیث العامہ ہے، حافظ ابن تیمیہ نے بڑی اس پر گفتگو کی ہے، علامہ البانی نے، پھر میں وہ گفتگو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور ان اعتراضات کے جواب آپ وہ شبہ جو علامہ ابن تیمیہ نے اور البانی نے کیے ہیں یا دوسرے لوگوں نے، پھر میں ان کا ازالے کی طرف انشاءاللہ آؤں گا۔ یہاں یہ بات میرے ذہن میں آ گئی اور میں نے وہ نوٹ لگایا تھا کہ میں سناؤں گا یہ بات ناظرین کو۔ جس نے ماننا ہے اس نے مان جانا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر دو عورتیں تھیں، انگریز عورتیں، ان میں وہ دونوں انگریز تھی تو دونوں غیر مسلم تھی، تو وہ دونوں ایک چرچ کے اندر جاتی تھی، بلکہ وہ ایک والنٹیئرلی کام کرتی تھی اور ایک امپلائی تھی۔ ہمارے شہر کے اندر سٹیپلٹن روڈ ہے، اور اس کے اندر میری وہاں کے پریسٹ سے کچھ لوگ، ان سے گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اور یہ جو جس عورت کا میں بات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ عورت اس کا کام یہ تھا کہ وہاں پر یہ چائے وغیرہ لاتی بنا کر، اور وہ آتی تھی اور ہم جب گفتگو کر رہے تھے تو یہ چائے وغیرہ لاتی تھی، یہ دیکھتی تھی کہ اسلام اور کرسچینٹی کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہوا، یہ ہماری جو میں بیان کرتا تھا وہ بھی اس کو شاید اس کو سنتی ہوگی، کچھ اس کا حصہ بعد میں بتاتے ہوں گے اس کے۔ یہ مصر کے اندر گئی ہالیڈے کرنے کے لیے۔ جب ایجپٹ میں گئی تو وہاں پر صبح کے وقت یہ اٹھی، اپنے ہوٹل میں تھی، تو مصر میں قاہرہ کے اندر یہ ٹھہری ہوئی تھی، تو صبح کی جب اذان ہوئی تو ماشاءاللہ مصر کے اندر جب اذان دیتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور بڑی خوبصورت الحان کے ساتھ اذان ہوتی ہے۔
جب اس عورت نے اذان سنی، جین اس کا نام تھا، جینی اس کو بولتے تھے، تو جب وہ اذان اس نے سنی تو وہ اپنے ہوٹل کے کمرے سے یکدم اٹھی اور اس نے اذان کی آواز اس کے اندر کی، تو کہتی یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ اذان ہے جو ہم اس سے پہلے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ ماشاء، یہ تو اس نے تو میرے اندر ایک کیفیت پیدا کر دی۔ اب اس کو وہاں بتایا گیا تو اذان کی آواز اس کے کان میں پڑی اور وہ مسلمان ہو گئی وہیں پر، اور اس کا نام فاطمہ رکھا۔ اب کوئی 3-4 ہفتے ہوئے ہیں، اس فاطمہ کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم نے ایسٹرن مسجد کے اندر اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کیا۔ تو جب اس نے مانا تو کیا بات تھی کہ ایک ہی بات، صرف اذان کا سننا، کوئی دلیل نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، نہ سائنس کے نہ بائبل کے، کچھ نہیں، بس اذان کا سننا تھا، اور اذان کے الفاظ اس کے اندر گھر کر گئے اور وہ مسلمان ہو گئی۔ تقریباً 15 سال وہ اسلام کے اوپر قائم رہی، اور ہماری ان سے گفتگو ہوتی رہتی تھی، تو وہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ان کو اسلام کے بارے میں بتاتی رہتے تھے۔ تو اب یہ حال ہی میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے مقابلے میں اسی چرچ میں جو عورت کام کرتی تھی، وہ امپلائر تھی اور وہ پریسٹ تھی، وہ میری مجلس میں بیٹھتی۔ میں نے درجنوں اس کو تورات سے، انجیل سے، زبور سے، کمنگ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک کے اوپر، یہ دیکھیں حضور کا ذکر یہاں آیا ہے، وہ آمد مصطفیٰ ہے، یہ اسلام کی ہے۔ میری کسی دلیل نے اس عورت کے اوپر جو دوسری پریسٹ بیٹھتی تھی، اس کے اوپر کسی دلیل نے ذکر نہیں کیا، اور یہ جو فاطمہ بنی، اس نے کوئی دلیل سنی بھی نہیں، کوئی دی بھی نہیں، بس اذان کا سننا تھا، اس کے اندر گھر کر گیا اور وہ دنیا سے با اسلام، با ایمان ہو کر گئی، اور اللہ نے اس کو نصیب فرما دیا۔ بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو شیخ نجدی کے حوالے سے بھی بتایا، امام بخاری کے حوالے سے بھی بتایا، اور حدیث العامہ میں نے مختلف محدثین کے حوالے سے بتائی۔ اگر کسی کے دل کو ٹچ کرنا ہے، ہدایت لکھی ہے، تو اس کے بعد اس کو ہدایت آ جائے گی۔ وہ وسیلہ ماننے والوں کو کافر، مشرک، بدعتی، جہنمی نہیں کہے گا۔ اور اگر کسی نے نہیں ماننی تو میں نے 10 سال دوسری عورت کے اوپر کم و بیش اس کو جانتا تھا، آج تک بھی میری باتوں کا، اسلام کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اور جس نے بازی لینی تھی وہ ایک ہالیڈے پر جا کر مصر کے اندر وہ بازی لے بھی گئی اور اللہ کے حضور مل گئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امید ہے کہ اس کی بخشش فرما لی ہوگی۔ تو بائی دا وے، جب ہم وسیلے کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے اپنے ختموں کی محفل میں، وہ ہماری دعاؤں پہ آمین کہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب جو میں نے وسیلے کی ثبوت میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، جس کو حدیث العامہ کہا جاتا ہے، اور محدثین کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے پہلے اس پر سوالات اٹھائے ہیں، اور اس کے بعد علامہ البانی نے اپنی کتاب توسل کے اندر انہی کو، حافظ ابن تیمیہ کا نام لیے بغیر، ان کو ذکر کر دیا ہے۔ سب سے پہلے جو شبہ حافظ ابن تیمیہ نے یہاں چھیڑا ہے، حالانکہ حافظ ابن تیمیہ قاعدہ جلیلہ پوری کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں کہ زندہ ہو ذات تب بھی وسیلہ جائز نہیں، اور جب دنیا سے چلا جائے تو تب بھی اس کی ذات کا وسیلہ جائز نہیں، وہ دونوں سے انکار کر رہے ہیں۔ اور جب یہ حدیث العامہ کا ذکر آیا تو ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ مانتے ہوتے، یہاں پر انہوں نے ایک بات چھیڑی، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کا وسیلہ پیش کرتے، حضور کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے۔ اس کا جواب تو میں آگے چل کر دوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ ایک چیز کو چھوڑنا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ اس کو مانتا نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کا وسیلہ ان کو بتایا تھا، اور انہوں نے ذات کا وسیلہ پیش کیا۔ دوسرا انہوں نے جو اس کے اوپر یہ اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس نے کہا اللہم شفع نبی کا فی، کہ یا اللہ میرے بارے میں اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما۔ یہ حافظ ابن تیمیہ اس کے اوپر سوال کھڑا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آندھے نے خود دعا کی نہیں،
حالانکہ پورے حدیث کے ٹیکسٹ میں ہے، حضرت عثمان بن حنیف جو ہیں وہ فرماتے ہیں اس نے وضو کیا، دعا مانگی، اور وہ ہمارے پاس جو نبینا تھا وہ بینا ہو کر آ گیا، وہ کیا اس نے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لگتا ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے اس کی نظر کو لٹا دیا تھا. تو گویا دعائے مصطفیٰ وہاں تھی، دعائے مصطفیٰ کا وسیلہ تھا، ذات مصطفیٰ کا وہاں وسیلہ نہ تھا. سبحان اللہ. کیونکہ حدیث کے آخر میں یہ آتا ہے کہ یا اللہ ان کی دعا کو میرے حق میں قبول فرما. اور یہی بات علامہ البانی نے توسل میں ذکر کر کے کہتے ہیں، وہ اپنا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں شام میں تھا اور کچھ لوگ وسیلہ ماننے والے میرے پاس آئے اور فلاں شام کے شہر کے علماء نے اس مسئلے کو اٹھایا. ان کا اشارہ جو ہے وہ علامہ شیخ الصدیق گماری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا کہ انہوں نے ایسے اس کو کہا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ نبینا تو کہہ رہا ہے کہ حضور کی دعا کو قبول میرے حق میں فرما، تو یوں لگتا تھا جیسے وہاں ہے ہی کوئی نہیں، وہ خاموش ہو گئے. میری اتنی بڑی دلیل ہے یہ، تو وہ اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہیں اور بڑی اس پہ کر رہے ہیں. لیکن ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا، نہ علامہ ابن تیمیہ کا گیا اور نہ علامہ البانی کا گیا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس دعا کو قبول فرما جو تیرے نبی کی دعا ہے. تو اب کس دعا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دعا مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کو بتائی ہے، یا اللہ یہ تیرے نبی کے الفاظ ہیں جو اس نے مجھے بتائے ہیں، تو اس دعا کو قبول کر جو تیری زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے، جو تیرے محبوب کی زبان سے دعا نکلی ہے، اس دعا کو قبول فرما. وہ تو حضرت عثمان بن حنیف جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو وہ الفاظ ہیں. اور جب حضور نے ان کو دعا ارشاد فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ تو یوں دعا کر اور یہ دعا پڑھ، تو جب یہ آپ آقا ارشاد فرما رہے تھے تو دعا بھی تو فرما رہے تھے نا، وہ زبان اسی زبان سے تو نکل رہی تھی. اب جب وہ نبینا آدمی وہ دعا کر رہا تھا تو وہ کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ وہ جو دعا بتاتے وقت تیری مصطفیٰ کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں اور انہوں نے وہ دعا کے الفاظ مجھے ارشاد فرمائے ہیں، اب جو میں ان کے وسیلے سے یہ دعا کر رہا ہوں تو ان کی دعا کو قبول فرما. سبحان اللہ. تو یہاں تو وسیلہ ثابت ہو رہا ہے، اور حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں لگتا ہے کہ اس نے حضور کے وسیلے سے دعا نہیں کی، شاید حضور نے اس کے لیے دعا کی تھی اور حضور علیہ السلام کی بس دعا انہوں نے پڑھ لی. سبحان اللہ. کتنی ضعیف قسم کا اور بے تکا اور نکمہ قسم کا جواب ہے جو یہ دے رہے ہیں. حالانکہ تمام محدثین کہہ رہے ہیں اس نے حضور کے وسیلے سے دعا کی، اور لوگوں آج بھی حضور کے وسیلے سے یہ دعا کرنی جائز ہے. یہ شقانی بھی کہہ رہے ہیں، ابن خزیمہ بھی کہہ رہے ہیں، ابن ماجہ بھی کہہ رہے ہیں، علامہ ذہبی بھی کہہ رہے ہیں، تمام محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے حضور کے وسیلے سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے جو تیرے نبی رحمت للعالمین ہیں ان کی دعا کو میرے حق میں قبول فرما. سبحان اللہ. دوسری جو اعتراض ہے وہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی کیا اور علامہ البانی نے بھی اس شبہ کا اظہار کیا بغیر نام لیے ان کے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، دونوں صاحبان نے بڑے اہل علم تھے، ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اس کام کا کیا فائدہ جس کام کے اندر محبت مصطفیٰ نہ ہو، ذکر مصطفیٰ نہ ہو، تذکرہ مصطفیٰ نہ ہو، اور اس کام کا رخ مدینے کی طرف نہ جا رہا ہو اس کام کا کیا فائدہ. دوسرا اعتراض وہ کرتے ہیں، اور جب میں نے ان کا یہ قول پڑھا دونوں احباب کا، تو یقین جانیں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، میں نے بار بار اس کو پڑھا اور بہت ہی اس پہ غور کرتا رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ دونوں صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر اس حضور کے وسیلے سے دعا کرنے سے کسی کی بصارت واپس آ سکتی ہے، نبینا بینا ہو سکتا ہے، تو پھر تو یوں ہونا چاہیے کہ آج بھی اگر کوئی نبینا حضور کے وسیلے سے دعا کرے تو اس کی بصیرت واپس آ جانی چاہیے، وہ نبینے کو بینا ہو جانا چاہیے. اور آگے انہوں نے غضب کیا ہے لکھ کر، وہ کہتے ہیں ہم کائنات کے اندر پوری دنیا میں کسی ایک نبینے کو نہیں جانتے کہ اس نے حضور کے وسیلے سے دعا کی ہو اور اس کی نظر واپس آ گئی ہو. تو جب یہ دعا کام ہی نہیں کر رہی تو وسیلے والی دعا کرنے کا فائدہ ہی آخر کیا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. یہ ان کا اعتراض ہے.
اب پہلی میں جو بات اس آپ سمجھ گئے کہ میں کیوں سوچتا رہا؟ میں سوچتا یہ رہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی اس دعا کے کرنے سے کبھی کوئی نبینہ جو ہے اس کی نظر درست نہیں ہوئی۔ امام ترمذی کہہ رہے ہیں درست ہو گئی، امام احمد کہہ رہے ہیں درست ہو گئی، خود وہ کہہ رہے ہیں قاعدہ جلیلہ کے اندر، وہ حدیث علامہ عثمان بن عنیف کہہ رہے ہیں وہ حضور کے صحابی کی نظر درست ہو گئی، تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کو جانتے نہیں؟ اور جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب ہے، اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا کہ وہ پوری کائنات کو جانتے ہیں، تو پھر ہمارا حشر کیا جاتا ہے کہ تمہارا جنازہ جائز نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ساری دنیا کا حضور کو علم ہے، تمہارا مسلمانوں کے قبروں میں دفن ہونا جائز نہیں ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضور کو ساری جہان کا علم ہے۔ سبحان اللہ، اگر حضور کو مانا جائے کہ جہان کا علم ہے تو ہمارا جنازہ جائز نہیں، ہمارا قبرستان میں دفن ہونا جائز نہیں، ہم مشرک ہو گئے، نکاح ٹوٹ گئے، جو کچھ آیا وہ کہہ دیے۔ اگر حضور کو سارے جہان کا علم نہیں تو جناب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو سارے جہان کا کیسے علم ہے کہ نبیوں نے یہ دعا مانگی ہے اور ان کی بصیرت واپس نہیں آئی اور وسیلے سے دعا مانگنے سے اللہ تعالی نے ان کی نظر کو نہیں لٹایا؟ تمہارے پاس سارے جہان کا علم کہاں سے آ گیا ہے؟ اگر علم مصطفیٰ جہان کا ماننا شرک ہے تو آپ کا علم سارے جہان کا ماننا کس طرح سے ایمان ہو گیا؟ لیکن ان کے فالوور ان کے علم کو، اس بات کو نہ شرک کہتے ہیں، نہ بدعت کہتے ہیں، نہ حرام کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو شیخ نے کہا وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ کیسے ان کو پتا ہے کہ پورے جہان میں اس کا جو ہے وہ کسی نبی نے کی درست نظر نہیں ہوئی؟ ہزاروں نبی نے ایسے ہیں کہ جب انہوں نے وسیلے سے دعا کی تو ان کی نظریں واپس آ گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نبینہ آیا تھا اس کی تو واپس ہے، وہ تو حدیث میں ہے، تو کس طرح سے انکار ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ضعیف اور کتنا نکما قسم کا یہ سوال ہے جو حدیث العامہ کے اوپر اٹھایا گیا، اور ماننے والے بلا سوچے سمجھے اس کو آگے کتابوں میں نقل کرتے جا رہے ہیں اور مانتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں جو آپ کے میں ذہن میں لانا چاہتا ہوں اور ناظرین نور ٹی وی کے ناظرین کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس نور ٹی وی کو سلامت رکھے اور قبلہ پیر صاحب کو صحت و تندرستی اور عمر طویل خضری عطا فرمائے کہ اسی نور ٹی وی کی وساطت سے میں آپ تک یہ بیان پہنچا رہا ہوں۔ دوسرا اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو وسیلے سے دعا مانگے ہو نبینا تو بینا نہیں ہوتا اور نہ کوئی ہوا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وسیلہ پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور، ایمان کا وسیلہ، عمل صالح کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ، اس کی رحمت کا وسیلہ، یہ وسیلے ماننے چاہیے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ کتنے نبی نے دنیا میں ایسے بھی تو ہیں نا کہ جنہوں نے اللہ کے اسماء کا وسیلہ بھی پیش کیا مگر وہ بینا نہیں ہوئے، عمل کا وسیلہ پیش کیا مگر بینا نہیں ہوئے، اور انہوں نے ایمان کا وسیلہ پیش کیا، وہ نبینا تھے، بینا نہیں ہوئے۔ ہم ہزاروں نبینوں کو اس وقت دنیا میں جانتے ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کے اسماء کا کعبے میں جا کر دعا کرتے ہیں، حتیم میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، کعبے میں اللہ کے نام، اسماء، صفات سب کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ بینا نہیں ہو رہے۔ تو کیا اب اس کا معنی یہ لے لیں گے کہ جس طرح سے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ کام نہیں کرتا بقول آپ کے، اسی طرح نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ کام کرتا ہے، نہ اس کی رحمت کا وسیلہ کام کرتا ہے، نہ عمل کا، نہ ایمان کا وسیلہ کام کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ اگر یہ سوال حدیث العامہ کے اوپر اٹھتا ہے تو یہ سوال اللہ تعالیٰ کی اسماء اور اس کی رحمت کے اور عمل صالح اور ایمان کے وسیلے سے جب دعا کرتے ہیں تو سوال وہاں بھی اٹھتا ہے۔ تو یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ یہ ہیں وہ اعتراضات جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی میں آپ کے سامنے ان اعتراضات کو لاتا ہوں جو اس حدیث عامہ کے اوپر آئے ہیں۔ لیکن پھر میں ایک بار پلٹ کے دوبارہ کہتا ہوں کہ ذات کا وسیلہ جائز ہے، حضور کے بچپن میں ذات کا وسیلہ دیا، وہ ہو گیا۔ وَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، امام بخاری لکھتے ہیں حضرت ابو طالب نے فرمایا او خوبصورت چہرے والے، تیرے چہرے سے تو بادلوں کو بلائیں تو وہ آ جاتے ہیں اور بارشیں ہو جاتی ہیں، یہ حضرت امام بخاری لکھ رہے ہیں۔ اور شیخ نجدی نے وہ لکھا کہ یہ قصیدہ حضرت ابو طالب نے بچپن میں لکھا، اور وَهُوَ طِفْلٌ الاستسقى بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ طِفْلٌ، اور حضور نے خود دعا فرمایا۔ اے عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ تو یہ دعا کر
अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, या अल्लाह मैं तुझसे नबी रहमत के वसीले से सवाल करता हूँ। हुजूर खुद दुआ सिखलाएं और अभी भी वो ज़ात की बात ना हो और तमाम मुहद्दिसीन उसको कहें ये दुआ उसके लिए नहीं है, ये क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है, और क़यामत तक के मुसलमान आज भी ज़ात मुस्तफ़ा के वसीले से उसी तरह दुआ मांग सकते हैं जैसे उन्होंने मांगी, क्योंकि मुहद्दिसीन ने ये बाब हमारे लिए बांधा है। काजी शौकानी ने ये बाब हमारे लिए बांधा है। अब मैं उस जवाब की तरफ वापस आता हूँ, टाइम भागा जा रहा है। मुझे लगता है कि वो सारे सवालात जो उन्होंने किए हैं, बाकी तो इससे भी कमज़ोर हैं, ये जो जय्यद किस्म के सवाल थे, बड़े वज़नी किस्म के, उनके हिसाब से ये मैंने आपके सामने बयान कर दिए हैं। अच्छा, अब अगर किसी ने हुजूर के वसीले से दुआ मांगी और वो नबीना ठीक न हुआ, और अगर किसी ने अल्लाह ताला की अस्मा के वसीले से दुआ मांगी और वो दुरुस्त ना हुआ, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि उसकी दुआ ही कबूल नहीं हुई और इन नामों के साथ दुआ करना कबूल ही नहीं होती। ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करूँगा। तो अब जैसी भी दुआ की जाए अल्लाह के हुजूर, जो जायज़ दुआएँ हैं, जब उनको किया जाए तो वो दुआएँ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में उस दुआ की कबूलियत उसी हिसाब से हो जाए जिस हिसाब से दुआ करने वाला चाह रहा है, उसी की मंशा के मुताबिक वो दुआ कबूल हो। नो, दुआ करना हमारा काम है और उस दुआ को कबूल किस तरह से करना है ये उस मालिक का काम है। खा वो ज़ात के वसीले से दुआ की गई हो, या अल्लाह ताला की सिफ़ात के वसीले से, या उसकी अस्मा के वसीले से जो है वो दुआ की गई हो। मसलन दुआ की अक़साम हैं। जब हम दुआ करते हैं तो कभी ये होता है कि उस दुआ का रिज़ल्ट, उसकी कबूलियत और उसका वो फॉर्म उसी शक्ल में ज़ाहिर हो जाता है जिस शक्ल में हम अल्लाह से वो दुआ को तलब कर रहे थे, मांग रहे थे कि या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। और कभी ये होता है कि हम दुआ करते हैं लेकिन वो जिस मतलब के लिए ज़ाहिरन हमने दुआ की है वो कबूल नहीं हुई, मगर वो दुआ जो है वो किसी और आने वाली मुसीबत इस दुआ की वजह से टल गई और अल्लाह ताला ने उस मुसीबत को रफ़ा दफ़ा फरमा दिया। ये दुआ की कबूलियत की दूसरी सूरत है। और तीसरी सूरत यह है कि हम दुआ करते हैं और जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने उस दुआ को अपने रहमत के ख़जाने में जमा फरमा लिया और आखिरत के लिए उस दुआ को कबूल फरमा लिया। और जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला उस दुआ को अजर की सूरत में हमें अता फरमाएगा। वो दुआ ने हमें वहाँ वो काम कर दिए। तो अब किसी ने अगर नबीने ने वसीले से दुआ की, हुजूर की ज़ात के वसीले से या अस्माए इलाहिया के वसीले से दुआ की, उसकी रहमत से दुआ की, अगर ज़ाहिरन वो यहाँ इस दुनिया में बीना नहीं हुआ तो यकीन ये है कि उसकी दुआ कबूल हो गई। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करता हूँ। या तो उसकी उसी फॉर्म में दुआ कबूल होगी, वरना उसकी दूसरी मुसीबत टल गई या आखिरत में उसके लिए ज़ख़ीरा हो गया। तो ये अल्लामा अलबानी और इब्न तैमिया ने कैसे कह दिया कि हमने तो कोई किसी ऐसी नबीने को जानते नहीं कि जिसने ज़ाते मुस्तफ़ा के वसीले से दुआ की हो और उसकी दुआ कबूल हो गई हो। जनाब उसकी दुआएं कबूल हुई हैं लेकिन वो दुआएं हमें कबूलियत नज़र नहीं आती। कितने दुनिया में नबीने ऐसे हैं कि उनकी दुआएं कबूल हुई हैं और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। हाफ़िज़ इब्न तैमिया कहते हैं कोई नहीं ऐसा हुआ। अब मैं अपनी वसातत से मुझे पता है कि ये वो इस बात को वो मानेगा तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे नॉलेज में एक नबीना है कि जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ की थी और अल्लाह ताला की ज़ात ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया था। ये हमारे बचपन के ज़माने की बात है। हम ये सुना करते थे उलमा से कि शरकपुर शरीफ के अंदर हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह के वक़्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। तो एक नबीना आया वहाँ पर और उसने आकर ये दुआ की। वो लंबा तवील वाक़या है कि किसी जगह से उसको हुक्म हुआ था कि तेरी नज़र वापस आ जाएगी और तू जा और शरकपुर शरीफ में जाकर हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह से दुआ करा और अल्लाह ताला तेरी नज़र को वापस लौटा देगा।
وہ نبینہ آیا شرک پور میں، اور مسجد کے اندر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. وہ آیا اور حضرت میاں شیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے مجھ سے دعا کرانے کے لیے آیا ہے. تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی دعا جو اس حدیث العامہ کی دعا ہے کہ اس حضور کے وسیلے سے دعا کی کہ یا رب العالمین اس کی نظر کو لٹا دے. تو جب حضور کے وسیلے سے دعا کی اور تو دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ذرا باہر جا کر دیکھے کہ تہجد کا وقت ہوا ہے کہ نہیں. اس زمانے میں ستاروں کے حساب سے دیکھا جاتا تھا، اسے 100 سال پہلے کی بات ہے. تو کسی نے آواز نہ دی تو وہ کہنے لگا جی میں نبینہ ہوں، میں تو دیکھ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا وہ باہر جا کر دیکھ تو صحیح، تیرا کام بن گیا ہے. وہ جب جا کر باہر گیا تو اس نے دیکھا تو اس کو نظر آنے لگا. تو آپ نے فرمایا تو باہر چلا جا، اب کسی اور مسجد میں جا کر نماز پڑھی. آپ کا جزو انکساری تھی، کسی کو بتانا نہیں. تو وسیلہ مصطفیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ نے اس کی نظر لٹا دی تھی. مجھے پتا ہے کہ سعودی عرب میں جدہ میں یہ دوسرے مقامات پر جو ناظرین ہیں نور ٹی وی کے وہ کہیں گے ہم تو اس بات کو مانتے ہی نہیں. تو جب علامہ البانی نے کہا تھا کہ میں دنیا میں کسی نبینے کو نہیں جانتا تو اس وقت کیسے مان لیا تھا؟ ارے جیسے ان کی بات کو مان لیا میری بات کو بھی مان لو. مصطفیٰ کے وسیلے سے آپ کے آنے سے پہلے بھی رب دعائیں قبول فرماتا تھا. آپ دنیا میں تشریف فرما تھے تو تب بھی آپ دعائیں قبول فرماتا تھا ان کی ذات کے وسیلے سے. جب آپ بچے تھے تو تب بھی رب دعائیں قبول فرماتا تھا. آپ دنیا سے تشریف چلے گئے تو اب بھی ان کے وسیلے سے دعائیں قبول فرماتا ہے. جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے اور حضور کی جاہ سے آپ کی ذات کے وسیلے سے ہمارے اس پروگرام کو اور نور ٹی وی کے پوری ٹیم کو دین و دنیا میں برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.